منتخب حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ سورج جسے اکثر قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو اقتباسات ہیں وہ حکمت، نبوت، پھر کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیاں اور ایمان و انکار جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی تو آج کی گفتگو کا مقصد ہے کہ ان آیات کے بنیادی پیغام کو سمجھا جائے۔ جی، اور یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے، مطلب کہ سورہ یاس مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس کا مرکزی مقصد توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، رسالت یعنی پیغمبروں پر یقین، اور آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی، ان تصورات کو مضبوط کرنا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی یاد دہانی اور تنبیہ تھی۔ بالکل، ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں تھے، ایک یاد دہانی اور ایک تنبیہ۔ تو گویا کہانی یعنی شروع ہوتی ہے ایک پیغام سے اور پھر اس کے انکار سے۔ جی، ابتدائی آیات یعنی 1 سے 12 تک قرآن کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے راستے پر ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ آیات 2 سے 4 صحیح۔ اور ان کا مشن کیا تھا؟ غافل لوگوں کو خبردار کرنا۔ یہ آیات 5 اور 6 میں ہیں۔ بالکل۔ پھر وہ بستی والوں کی مثال آتی ہے، آیت 13۔ ہاں، وہ مشہور مثال۔ جہاں پہلے 2 رسول بھیجے گئے، پھر تیسرا بھی، آیت 14۔ جی، مگر انہیں صاف جھٹلا دیا گیا، آیات 14، 15، 18۔ اور بہانہ کیا بنایا؟ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، آیت 15۔ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ تاریخ میں حق کو رد کرنے کا یہ ایک عام نفسیاتی حربہ رہا ہے۔ اچھا، رسولوں کا جواب بڑا واضح تھا، ہمارے ذمے تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ بالکل۔ آیت 17۔ جی، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، آیت 20۔ ہاں، وہ مومن۔ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ ان رسولوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور خود ہدایت پر ہیں، آیت 21۔ بالکل، وہ شخص اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اس کی پکار کا انجام شہادت بنتا ہے اور اسے وہ فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، آیات 25 سے 27۔ کتنا فوری اور واضح نتیجہ ہے ایمان کا۔ جی ہاں، بالکل۔ اس مومن کا انجام اور پھر اس کی قوم پر آنے والی تباہی ایک چیخ سے ہلاکت، آیات 28-29۔ جی، یہ ایمان اور انکار کے نتائج کا فوری تضاد دکھاتے ہیں۔ صحیح۔ اصل میں آیت 30 میں ان بندوں پر افسوس کیا گیا ہے جو ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ ان سے پہلے کتنی قومیں اسی روش پر چل کر تباہ ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اور کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ انکار کی بات تو ہو گئی، لیکن اللہ اپنا پیغام صرف نبیوں کے ذریعے نہیں بلکہ پوری کائنات کے ذریعے بھی دیتا ہے نا؟ بالکل۔ یہاں سے بات ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی براہ راست نشانیاں، آیات 33 سے 44 اور پھر 70 سے 83۔ یہ تو کمال کی آیات ہیں۔ جی بے شک۔ مردہ زمین کا زندہ ہونا، آیت 33۔ ہاں، رات اور دن کا چکر، سورج اور چاند سب اپنے اپنے مدار میں، آیات 37 سے 40۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کے جوڑے بنانا، یہاں تک کہ ان چیزوں کے بھی جنہیں ہم نہیں جانتے، آیات 36۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور سمندر پر تیرتی کشتیاں، آیات 41-42۔ اگر ہم ان سب نشانیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان کا نچوڑ مطلب لباب یہ ہے کہ جس خالق کے کنٹرول میں کائنات کا ہر نظام ہے، زندگی اور موت ہے، جی، اس کے لیے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یہ صرف اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ بات خاص طور پر قیامت کے منکروں کے جواب میں کہی گئی ہے، آیات 77 سے 79۔ صحیح، وہ انسان جو اپنی ابتدا کو بھول گیا، آیت 77۔ کہ اسے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، وہ کیسے بحث کرتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، آیت 78۔ بالکل، یہاں صرف قدرت کا بیان نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کی حقیقت بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری ابتدا اتنی حقیر تھی تو تم کس بنیاد پر اپنے خالق کی قدرت پر تکبر یا شک کرتے ہو؟ یقیناً جواب واضح ہے، وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کا علم رکھتا ہے، آیت 81۔ بہت خوب۔ اور پھر وہ طاقتور آیت آتی ہے 82۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ دوبارے پیدا کرنے کی قدرت کا حتمی ثبوت ہے۔ آیت 81 بھی یہی پوچھتی ہے نا کہ جس نے آسمان و زمین بنائے، کیا وہ ان جیسے انسان دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بے شک بنا سکتا ہے۔ اور آخر میں آیت 83 سب کچھ سمیٹ دیتی ہے کہ بادشاہی صرف اسی کی ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ان نشانیوں اور دلائل کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، آیات 51-52، ہاں، تو انصاف کا دن ہوگا، آیات 53-54، کوئی ظلم نہیں ہوگا، بالکل۔ مومنین کے لیے جنت کے باغات اور سلامتی، آیات 55-58۔ جی، اور دوسری طرف وہ مجرم جنہوں نے دنیا میں شیطان کی پیروی کی تھی، آیت 60۔ ان کے لیے جہنم کی آگ، آیات 69، 33، 64۔ اور اس دن منہ پر مہریں ہوں گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، آیت 65۔ کیا منظر کشی ہے! یہ آیات دنیا میں کیے گئے انتخاب کی حتمی جواب دہی پر بہت زور دیتی ہیں۔ جو انکار کا رویہ بستی والوں نے اپنایا تھا، اس کا آخری نتیجہ یہی سزا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور وعید بھی، جنت اور جہنم۔ بالکل، دونوں پورے ہو کر رہیں گے۔ یہ سب پہلے بیان کردہ دلائل اور نشانیوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یاسین ہمیں وحی کی سچائی، کائنات میں غور و فکر کی دعوت، ہمارے اعمال کی ذمہ داری اور قیامت و جزا و سزا کی حقیقت پر یقین کرنے کی طرف بلاتی ہے۔ جی، اور یہ ایک اہم سوال بھی اٹھاتا ہے۔ آیت 36 میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ہاں، یہ نکتہ اہم ہے۔ یہ آیت کائنات میں تخلیق کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جن کا علم شاید ابھی انسان کو نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ غور و فکر کیسے خالق کی لامحدود قدرت اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت پر ہمارے یقین کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔